میں خداوند اپنے خدا کا شکر گزار ہوں کہ ایک بار پھر سے میرے لیے خداوند نے رحم کا یہ دروازہ کھولا کہ میں آپ کے لیے کھلے آسمانی دریچے اس کتاب کا 23واں مضمون خدا کے لوگ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کتاب کو کھلے آسمانی دریچے، اس کتاب کے رائٹر ہیں بلیک ویسٹرن، ریورنڈ بلیک ویسٹرن، جن کا تعلق امریکہ سے ہے، جو 30 سال امریکہ میں اور 34 سال جاپان میں خداوند کی خدمت انجام دیتے رہے ہیں۔ 86 سالہ بلیک ویسٹرن اب بھی امریکہ میں ہے اور اپنی کلیسیا میں پرستش کے وسیلہ سے، کلام بیانی کی خدمت کے وسیلہ سے وہ منادی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور پاکستانی کلیسیاؤں کے لیے ان کا دل جو ہے وہ بڑا درد اور محبت اور دعا سے بھرا ہے۔ خداوند کے شکر گزار ہوتے ہوئے انہوں نے بہت سی لٹریچر یہاں پر ہمیں مہیا کیا ہے پاکستانی کلیسیاؤں کے لیے، مسیحیوں کے لیے، اور اس لٹریچر کا ہم نے یہ فائدہ اٹھایا کہ ہم نے اسے ترجمہ کر کے پاکستان گاسپل نیٹ ورک اینڈ پبلشرز کی خدمات کے وسیلہ سے ہم نے ملک پاکستان کی کلیسیاؤں کے لیے یہ لٹریچر، یہ خدا کا کلام، تحریری کلام جو ہے وہ گواہی کا کلام آپ کے لیے پیش کیا ہے۔ خدا کے لوگ، پہلا پطرس 2 باب کی 9 اور 10 آیت سے اس پیغام کو لیا گیا ہے۔ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے ایک عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو، تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ کلیسیا کا مقام کیا ہے؟ کیا ہمیں اس دور میں گرجا گھروں کی ضرورت ہے؟ کچھ لوگ جواب دیں گے نہیں۔ ایسے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کلیسیائی رفاقت اور گرجا گھر کے بغیر مسیحی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم مسیحیت کے خول میں چھپے مسیحی کہہ سکتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم محبت کے خول میں چھپے مسیح کہہ سکتے ہیں۔ وہ اپنے ان خیالات کے سبب انجیل کے پیغام میں خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایسے گرجا گھر بھی ہیں جو کلیسیائی نہیں ہیں بلکہ وہ ایک تنظیم ہوتے ہیں جو اپنے خود ساختہ عقائد پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ بائبل مقدس کی بنیاد پر قائم ہونے والی کلیسیاؤں میں بھی بہت سے نقائص ہو سکتے ہیں۔ ہم شخصی طور پر کسی ایک کے کامل ہونے بابت کوئی اشارہ نہیں کر سکتے اور نہ زبانی کلامی کوئی رائے دینے کے اہل ہیں۔ عزیز قائرین، درجہ بالا باتیں اور خیالات قدرے درست ہیں، لیکن بائبل مقدس کے بنیادی سچائی ہے کہ کلیسیا کو قائم کرنے والا ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع ہے، جس نے کلیسیا سے محبت رکھی اور فرمایا کہ دوزخ کے دروازے کلیسیا پر غالب نہ آئیں گے۔ جس طرح کبھی کبھار گیہوں کے ساتھ زوان ہوتا ہے، اسی طرح کلیسیاؤں میں آپ کو بہت سے منافق بھی مل سکتے ہیں، اور کبھی کبھار تو کلیسیاؤں میں غیر نجات یافتہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن ان وجوہات کے باوجود کوئی بھی کسی بھی طرح سے کلیسیا کی اہمیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہر مسیحی کو گرجا گھر اور پھر گھریلو کلیسیا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر مسیحی کی روحانی ضرورت ہے کہ وہ مقامی کلیسیا میں گواہی دینے اور کلام بیانی کی خدمت انجام اور بشارتی اور انتظامی خدمات کے لیے ہمہ وقت متحرک رہیں۔ کلیسیا ایک بپتسمہ یافتہ ایمانداروں کی جماعت ہوتی ہے جو کہ اس زمین پر روحانی خاندان کہلاتی ہے، خدا کا روحانی خاندان کہلاتی ہے۔ کلیسیا یا گرجا گھر کی عمارت کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں لوگ میوزیم کے طور پر وزٹ کر سکتے ہوں، بلکہ ایسی جگہ جہاں لوگ صرف اور صرف حمد و ستائش کرتے ہیں، خدا کی حمد و ستائش کرتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں لوگ زندگی اور علم کی حکمت کی بات کرتے ہیں۔ کلیسیا کسی بھی عمارت سے بڑھ کر ہے۔ لوگ عمارتوں میں اکثر سماجی ملاقاتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ کچھ ممالک میں تو خاص طور پر ہجوم سے دور درختوں کے نیچے ملاقات کرتے ہیں، لیکن کلیسیا گرجا گھر میں ہو یا گھروں پر قائم ہونے والی کلیسیا کا وتیرہ صرف اور صرف زندہ خدا کی پرستش اور ایمان بری کھلی آنکھوں سے زندہ خدا کی حضوری اور دیدار ہے۔ ترقی پذیر رفاقت۔ کیا آپ ایک کامل کلیسیا کی تلاش میں ہیں؟ آپ کو کبھی ایسی کلیسیا نہیں ملے گی۔
اگر آپ اپنی سوچ کے مطابق کلیسیا ڈھونڈ ہی لیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ بعد آپ کو اس کلیسیا میں خامیاں نظر آنے لگیں۔ شخصی اور انفرادی طور پر ہم میں سے کوئی بھی کاملیت کے معیار پر پورا نہیں اترتا، اس لیے ہمیشہ ہی کلیسیا میں کسی کے سبب کہیں نہ کہیں کوئی کمی واقع ہوتی ہے۔ ایک روحانی کلیسیا بالکل ہاسپٹل کی مانند ہے جہاں ہمہ وقت زخموں کو باندھنے والے پائے جاتے ہیں۔ دیگر روحانی وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے غموں پریشانیوں کے ساتھ کلیسیا میں روحانی اطمینان کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں ہمیں تسلی اور حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ اس لیے زندہ مسیح میں مسلسل بڑھتے رہنے کے لیے ہمیں اپنی روحانی ترقی تعمیر کے لیے کلیسیا کا رخ کرنا چاہیے۔ میرا یقین ہے کہ کلیسیا ہی ایک ایسا مقام ہے جہاں آپ روحانی سمت، اپنی روحانی زندگی کی سمت کو درست کر سکتے ہیں۔ مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں کیسے بڑھتے رہنا ہے، اس باب کے پہلے حصہ میں روحانی دودھ کی بات کی گئی ہے جو کہ خدا کا کلام ہے۔ کلیسیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم اس خوراک کو حاصل کر سکتے ہیں، جہاں ہم کلام خدا کا مطالعہ گروپ کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ کلیسیا روحانی طور پر سیر آسودگی کی جگہ ہے جہاں کلیسیائی پاسبان کلام خدا کو بیان کرتا ہے اور لوگ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں بیٹھے اپنی گواہیاں بیان کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے ہم اکیلے کسی اور سمت نکل کھڑے ہوں، لیکن مسیحیوں کی کلیسیائی رفاقت میں ہمیں بھرپور مدد اور رہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ ہم ایمان کی دوڑ میں درست رستہ پر اور درست سمت میں دوڑیں۔ ایسی چیزیں ہیں جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اور یہ سچ ہے کہ وہ جسمانی ہی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر خوراک دستیاب نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ آسودگی کی جگہ فاقہ کشی لے لے گی۔ اس لیے ہمیں جماعت اور گروپ کی صورت میں خدا کے کلام کا مؤثر مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم بھوکے، پیاسے یا فاقہ زدہ نہ رہیں۔ ایک بڑھتی اور ترقی کرنے والی کلیسیا روحانی محبت کا عمدہ مقام ہوتی ہے۔ محبت وہ نہیں جو آپ اکثر خیالوں میں لاتے ہیں، بلکہ یہ وہ محبت ہے جس سے ایک دوسرے کے لیے دل میں عزت اور احترام بڑھ جاتا ہے۔ جبکہ مسیح خداوند نے ہمیں معاف کیا ہے تو کلیسیائی زندگی میں ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ چونکہ زندہ مسیح خداوند نے ہمیں زندگی کی نعمتیں بخشی ہیں، اس لیے ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے مدد کے لیے کلیسیا میں فیاضی سے دینا اور اپنے آپ کو پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی کلیسیا روحانی طور پر ترقی نہیں کرتی تو پھر ضرور کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری واقع ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے اور تیسرے باب میں 7 مختلف کلیسیاؤں کی بابت گفتگو کی گئی ہے۔ ان میں سے ہر کلیسیا ایک مختلف کلیسیا ہے۔ ایک کلیسیا جس نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی، ایک کلیسیا جو زندہ کہلاتی ہے لیکن مردہ ہے، یہاں تک کہ ان تمام کلیسیاؤں میں بڑے تھوڑے اور چند ایک وفادار ایماندار پائے جاتے ہیں۔ ایک کلیسیا تو نیم گرم تھی، ایک کلیسیا اظہار ثانی میں بھی وفادار ہے، ایک کلیسیا نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ آپ بڑی آسانی سے ان کلیسیاؤں میں اپنی مکمل تصویر دیکھ سکتے ہیں اور ان ابواب کے صفحہ کرتاس پر پائی جانے والی سچائیوں سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ حمد و ستائش بڑی رفاقت۔ کلیسیا کا ایک ایسا مقام ہونا چاہیے جہاں ہم اپنے خدا سے حمد و ستائش بڑی رفاقت رکھ سکیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ ہم اس مقام پر مسیح میں زندگی بسر کرنے والے اپنے بھائی بہنوں سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن بعض بغیر حمد و ستائش کے کلیسیا اپنے قیام کے مقصد میں ناکام ہوتی نظر آتی ہیں۔ ہر اتوار کی عبادت میں ہمیں کلیسیا میں زندہ خدا کی عبادت کی خواہش سے بڑے شامل ہونا چاہیے۔ ہمیں خداوند اپنے خدا سے شکر گزاری میں حمد کرتے ہوئے ملاقات کرنی چاہیے۔ خداوند یسوع نے فرمایا کہ ہمیں روح اور سچائی سے پرستش کرنی چاہیے۔ کسی بھی جگہ کی اہمیت سے بڑھ کر کلیسیا ہی ایک ایسا مقام ہے جہاں ہم اپنے زندہ خدا کے حضور ستائش بری قربانیاں گزران سکتے ہیں۔ کلیسیا حمد و ثنا کی قربانی کا مقام ہے۔